السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں، من آمنا، جو ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کی مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کی شان بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ایک عام گھر نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ گویا اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کسی کے گھر میں کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کی زیارت کرتا ہے، زیارت کا مطلب ہے اس سے ملنا۔ تو اللہ کو ملنا ہے اللہ کے گھر میں جا کر، تو اللہ سے ملاقات جو ہے وہ نماز ہے، ذکر ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، وہ دین سیکھنا ہے، وہ آداب سیکھنے ہیں جس سے اللہ کے حضور بندہ جو ہے کس طرح سے پیش ہو، کس طرح سے حاجات اپنی بیان کرے، اور کس طرح سے اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرے۔ یہ سب تعلیم اللہ کا گھر ہی دیتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ ایک عام چیز نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے، اور نماز کا معراج سجدہ ہے۔ اور سجدہ کیا ہے؟ سبمیشن ٹوورڈز اللہ، یعنی اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکا دینا۔ یہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی گردن کٹوا کے اللہ کے حضور رکھ دیتا ہے زمین پر۔ سجدہ وہ حالت ہے جس کے اندر بندہ جو ہے مٹی کا بنا ہوا مٹی کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، گویا مٹی مٹی کے ساتھ ملتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ گویا بندہ جو بذات خود ہے وہ مٹی کا بنا ہوا جب مٹی کے ساتھ ملتا ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح کے بیج جو ہوتا ہے زمین کے اندر جب ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ اگ کر پودا بنتا ہے۔ تو انسان جو ہے، بندہ جو اللہ کا ہے، جب بندگی میں وہ اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہے، اس کے سارے جوڑ جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، زمین کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ گویا وہ جو بندہ ہے وہ عاجزی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے سجدہ بہت اہم ہے، اور اسی کے نام پر مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ۔
اور مختلف حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس جس جگہ بندے نے سجدہ کیا ہوگا وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں سجدے کیے۔ اور سجدہ جو ہے، جیسے آپ یوں دیکھیں کہ ایک دفعہ سجدہ کیا تو وہ سجدہ وہاں پر موجود رہتا ہے اور قیامت والے دن وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد جو ہوتی ہے اس کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں، کتنے لوگ سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ جو ہے، یہ اس وقت نماز جو ہے وہ بھی بندے کے حضور جو ہے یہاں نظر نہیں آتی، یعنی بندے کو حاضر نہیں ہوتی، یعنی حاضری تو حاضر کا مطلب ہے سامنے نظر نہیں آتی۔ لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو اس وقت وہ بندے کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ روزے بھی اللہ کے حضور نظر آنے شروع ہو جائیں گے، قرآن پاک نظر آنا شروع ہو جائے گا، نماز نظر آنا شروع ہو جائے گی، جس طرح فرمایا گیا نا کہ رمضان اور اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے، تو وہاں پہ یہ جسمانی شکل میں سامنے ہوں گے۔ اسی طرح بندہ جب مر جاتا ہے تو نماز بھی اس کے حضور اب ملنے آتی ہے اس سے۔ اور اسی طرح نیک اعمال جو بندے کے ہوتے ہیں وہ بھی بندے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ جب قبر میں بندہ ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی نیک اعمال ہوتے ہیں جو اس کے پاس آتے رہتے ہیں اور اس کا دل لگا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو مسجد ہے اس کی بڑی شان ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ عاجزی کا اعلیٰ مقام ہے اور وہ مسجد میں کیا جاتا ہے۔ اور مسجد کا مقام ادب کا بہت بڑا ہے، کیونکہ اس میں کتنے نیک لوگوں کے سجدے ہوتے ہیں اور کتنے اللہ والوں کے سجدے موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر تو ادب کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے، یعنی وہاں پر بندے کو خیال رکھنا چاہیے، آداب پورے بجا لانے چاہیے۔ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اب جہاں پر بھی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ وہیں پر ہی نماز پڑھ لیں، گویا وہ زمین کا حصہ آپ کے لیے مسجد بن جائے گا، اور قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ اس جگہ پر بھی اس بندے نے نماز پڑھی تھی۔ اور وہ زمین کا حصہ جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے یا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، وہ زمین کا حصہ زمین کے باقی حصوں پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہو گیا، دیکھو میں تم سب سے جدا ہو گیا، میرا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا، مجھ پر اللہ کا کلام پڑھا گیا، مجھ پر اللہ سے ملاقات قرآن پاک کے ذریعے سے کی گئی، مجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، تو وہ جگہ جو ہے وہ اس کی شان جدا ہو جاتی ہے باقی جگہوں سے۔ مسجد جب بندہ جائے تو مسجد میں داخلے کے لیے پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھے اور دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم اے اللہ، مفتح لی یعنی کھول دے، ابواب دروازے، رحمت کا اپنی رحمت کے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں جاتے ہوئے بندہ اعتکاف کی نیت ضرور کر لے، کیونکہ مسجد کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو کہ منع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر بات چیت جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے مباح بات چیت وہ بھی منع ہو جاتی ہے، اور مباح کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات چیت جو کہ نہ فائدے میں ہوتی ہے نہ نقصان میں ہوتی ہے۔
تو مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف کرنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کی نیت بندہ کر لے، جو ہی بندہ اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی بندہ کہہ دے نوائتو سنت الاعتکاف، نوائتو یعنی میں نے نیت کی، سنت الاعتکاف یعنی اعتکاف جو سنت ہے میں نے اس کی نیت کر لی۔ تو گویا مسجد کے اندر جو ہے جتنا دیر تک بندہ رہے گا، اب وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا۔ کچھ باتیں، کچھ ضروری چیزیں جو کہ مسجد میں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اعتکاف میں اس کی اجازت بن جاتی ہے، تو گویا وہ سزا سے بچ جائے گا۔ ورنہ اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اعتکاف کی نیت بندہ کر لے، مسجد میں داخل ہو جائے، اور داخل ہو کر وقت دیکھے۔ اگر وقت موجود ہے تو پھر جو ہے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، یعنی مسجد کی نماز، 2 رکعت نماز تحیت المسجد وہ پڑھ لے۔ اور اگر وقت وہاں پر ہے، اگر نماز کی جماعت شروع ہونے لگی ہے تو نہ پڑھے، اور اگر سنتیں پڑھے گا تو جماعت شروع ہو جائے گی، پھر سنتیں پڑھ لے۔ تو اسی طرح سے کوشش کرے کہ نماز جو ہے وہ وقت پر پڑھا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی آیا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا کرو۔ تو وقت پر نماز مساجد میں ہوتی ہے 5 وقت، تو بندہ وہاں نماز کے لیے ضرور جایا کرے، کیونکہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو حدیث کے مطابق 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، یا 27 نمازوں کا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ 27 نمازوں کے برابر بندے کو ثواب ملتا ہے جب وہ ایک نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہے، مسجد کا پڑوسی ہے بندہ، تو پھر اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، اس کی نماز ہوتی ہی مسجد میں ہے، تو گھر میں بلا عذر وہ نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رحمت کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس پر خصوصی رحمت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو رحمت سے بخش دے، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑ دے یا مسجد سے باہر نہ آ جائے، تب تک وہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں، اب جیسے اب آخری زمانہ ہی لگ رہا ہے، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ مسجدوں میں آئیں گے، مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور دنیا کی باتیں کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ ان کے پاس مت بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں جانے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا وہ اپنے رب تعالیٰ کی ہم نشینی کر رہا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ اچھی بات ہی کرے، یعنی ذکر میں ہی رہے اور فضول نہ کام کرے، کیونکہ اگلی حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا اس طرح ہے، یعنی اپنے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح
جانور گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اور اندھیری رات اگر ہو، اس میں مسجد کی طرف نماز پڑھنے بندہ جائے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں جو چراغ جلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو روشنی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو زمین سے اس کی جائے نماز، یعنی جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اور آسمان سے وہ جگہ جہاں سے اس کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے تھے، تو یہ دونوں جگہیں جو ہیں اس بندے پر روتی ہیں۔ یعنی جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ جہاں جہاں نماز پڑھا کرتا تھا وہ جگہ بھی روتی ہے، اور جس جگہ سے اعمال اس کے اللہ کے حضور جاتے تھے، آسمانوں کی وہ جگہ بھی اس کے لیے روتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر زمین 40 دن تک روتی ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جس پر وہ عبادت کیا کرتا تھا وہ 40 دن تک روتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو قیامت کے دن زمین اس کے حق میں گواہی دے گی، اور جس دن اس کی موت واقع ہوتی ہے اس دن وہ جگہ روتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس زمین کے حصے پر نماز پڑھی جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دوسری زمین کے حصوں پر فخر کرتا ہے، اور حتیٰ کہ 7 زمینوں تک یہ مسرت اس کی پھیل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جو اس پر ہوتی ہے اس کا تو مثال ہی ملنا مشکل ہے کہ کتنا زیادہ کرم اور فضل ہوتا ہے۔ جو مسجد میں تنکا ڈالتا ہے، تنکا سے مراد ہے کہ یہ جو تنکا ایسے کسی چیز کا، تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس طرح تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں تنکا پڑنے سے ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ جو مسجد ہوتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح آنکھ میں اگر تنکا پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی تنکا مسجد میں بندہ کوئی ڈال آتا ہے تو اس سے مسجد کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں حدیث بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص داڑھی میں تنکا نکال لیتا ہے اور وہ مسجد میں ہی رہنے دیتا ہے، یعنی داڑھی سے تنکا نکلا اور مسجد کی زمین پر، مسجد کے فرش پر جا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی نظریں بچا کر اسے یعنی اس تنکے کو اپنی آستین میں چھپا لیا۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد پھر اسے باہر پھینک دیا۔ گویا تنکے جو ہوتے ہیں چاہے وہ داڑھی میں کوئی پڑا ہوا ہو چاہے کہیں ہو، تو وہ بندہ جب جائے تو صاف ستھرا ہو کے جائے، تو کہیں جسم کے ساتھ کوئی ایسا تنکا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو وہ مسجد میں اگر ٹھہر جائے تو مسجد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسجد کے اندر جب بندہ جائے تو ذرا خیال سے جائے۔ مسجد کی چٹائیاں جو ہے، قالین ہے یا جو بچھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں مسجد کی، وہ مسجد کا لباس ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا لباس ہوتا ہے، یہ کپڑے پہنتے ہیں جو، اس طرح ہم اپنے لباس کو تو صاف رکھتے ہیں نا، کہ اگر لباس جو ہے اس کو استری بھی کرتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، دھوتے بھی ہیں اور پھر اس کو پہنتے بھی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ جو مسجد کا جو لباس ہے یعنی اس کی
قالینیں ہوں، چٹائیاں ہوں یا ایسی چیزیں ہوں، ان کو کوئی دھوتا ہے، ان کو کوئی صاف کرتا ہے؟ جس طرح آپ دیکھیں ہم نہاتے ہیں، ہمارا جسم ہے نا، ہم نہاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سے کوئی بدبو نکل جائے، صفائی ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو کبھی مسجد جو ہوتی ہے، مسجد کا صحن جو ہوتا ہے، وہ بھی مسجد کا جسم ہوتا ہے۔ کبھی مسجد کو بھی دھویا ہے، اس کو دھو کر پھر اس کے اوپر کارپیٹ ہو کا وہ کیا کہتے ہیں، اور چٹائیاں ہوں جو بھی ہو، اس کو بھی صاف ستھرا کر کے پھر اس کے اوپر لگایا جائے تاکہ اس کے اندر سے بدبو یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ بھی تو اسی طرح ہی ہے، مسجد کے لباس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، جس طرح ہم اپنے لباس کا خیال کرتے ہیں۔ اور مسجد میں بندہ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر بندے پہلے سے بیٹھے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر سے پھلانگتا ہوا چلا جائے، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں جا کر بندہ آرام سے بیٹھ جائے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہے، جبکہ بدترین جگہ جو ہے وہ بازار کہا گیا ہے، مارکیٹ کہی گئی ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں ضرورت کے مطابق جایا کریں اگر ضرورت ہو تو، نہیں تو مارکیٹ میں جانا یا بازار میں جانا وہ بہتر عمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ بدترین جگہ ہے، اور مسجد جو ہے وہ اللہ کی محبوب جگہ ہے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو ایک اور حدیث میں یوں آتا ہے کہ تم جنت کے باغوں میں سے جب گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ یعنی جنت کے باغ کون ہیں؟ مسجدیں جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو کہ وہاں پر ذکر الہی کر لیا کرو، کچھ نوافل پڑھ لیا کرو یا نماز پڑھ لیا کرو۔ ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے کہ جو تاریکی میں، اندھیرے میں مسجد کو جانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کامل روشنی یعنی نور جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کی فرمایا گیا حدیث میں کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو کامل روشنی یا نور کی جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنی بڑی شان والے ہیں، وہ پیدا ہی مسجد میں ہوئے اور شہادت بھی مسجد میں ہی پائی۔ اور آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شہید جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عیسائی مورخین نے لکھا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہتا۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھے، بندہ ذکر و فکر کرے، تبلیغ و اصلاح کرے، یہ کام اچھے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر میں طہارت یعنی غسل یا وضو کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت تیار کرتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے روکے اور اسے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ تو جو مسجدوں میں روکتے ہیں یا مسجد بند کرنے کا سوچتے ہیں یا مسجدوں میں وہ ذکر اللہ کو روکتے ہیں یا نماز پڑھنے کو، دین کے کاموں کو، تو گویا ایسے ہے جیسے وہ مسجد کو ویران کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا وہاں جتنے سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا، اور فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہیں گے، اور ہر سانس کے بدلے تیرے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تیرے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نزہۃ المجالس میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کی شان ہی بہت بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جو کہ نسائی میں اور ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے چھوٹی سی مسجد بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ منافقوں نے بھی مسجد بنائی تھی، مسجد درار تھی جو، تو منافق ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد بناتے ہیں اور اس میں اسلام کے خلاف سازشیں سوچتے ہیں۔ تو ایسی مسجد جب بنائی گئی تھی تو اللہ کے حکم سے اس کو گرا دیا گیا۔ تو گویا اسی طرح سے اب بھی کچھ ایسے لوگ اگر کہیں پہ کچھ کریں تو بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی دنیا میں رکھا ہے اور انسان کو بھی۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بندے کو گمراہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو کبھی وہ گروپ کی صورت میں ایسی جگہ بنا لیتے ہیں، اس کو مسجد کا نام نہ دیں یا کچھ بھی دیں، تو وہ لوگ ایسی جگہوں پر اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان سب کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں بے وضو داخل ہوتا ہے، یعنی وضو نہیں ہے، تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے، تو یہ تحیۃ المسجد تو نہیں پڑھ سکے گا، تو پھر یہ تحیۃ المسجد کا بدل ہو جائے گا۔ یعنی بے وضو اگر مسجد میں داخل ہوگا تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے، تو گویا یہ تحیۃ المسجد کا بدل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیرا کر لے گی۔ مسجد میں تیز چلنا، دوڑنا، دھمک پیدا کرنا منع ہے، اور مسجد کے فرش سے کوئی چیز بھی اٹھائیں تو آرام سے اٹھائیں، اور اگر کوئی چیز رکھیں تو اس کو آرام سے رکھیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچاؤ نا سمجھ بچوں سے اور پاگلوں کے جانے سے، اور خرید و فروخت سے، جھگڑے سے، آواز کے بلند کرنے سے، حدود شرعی قائم کرنے سے، تلواروں کے سوتنے سے۔ مسجد کے دروازوں پر طہارت گاہیں بناؤ اور انہیں جمعہ کے اوقات میں خوشبوؤں سے معطر کرو۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا اس حدیث میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نا سمجھ بچے، وہ بچے جو ابھی جن کو پتہ نہیں چلتا، ان کو مسجد میں نہ لائیں، کیونکہ وہ بچے جو ہیں ابھی ہو سکتا ہے پیشاب کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی شرارت کریں، وہاں شور کریں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو نا سمجھ بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ پہلی بات یہاں پر یہ ملتی ہے ابن ماجہ کی اس حدیث میں، اور جو کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو دوسری بات یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ پاگل ہے، دماغ کا اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، تو اس کو بھی مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی حرکتیں وہ کر بیٹھے جس سے نمازیوں میں خلل پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے آنے سے منع فرمایا ہے۔
اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت بھی نہیں کرنا، کہ بھئی خرید و فروخت کا مطلب مجلس مسجد کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں مختلف چیزیں جو ہے نا وہ بیچنے کا اور خریدنے کا سبب بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت سے بھی منع فرما دیا۔ پھر ہے جھگڑا کرنا، اگلی بات کہ مسجد میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کسی کو کوئی معاملہ ہے تو اس کا حل جو ہے وہ اسلام کے مطابق اگر پوچھنا ہے، مسئلہ اگر مسجد کے اندر بھی ہے تو با ادب طریقے سے بندہ بیٹھے، مسجد کے اندر جھگڑا فساد نہیں کرنا منع کر دیا گیا۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ مسجد کے اندر آواز بلند نہیں کرنا، کیونکہ ادب کی جگہ ہے، آواز بلند کرنے سے کیا ہوگا، اعمال ہی بندے کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو قرآن تو پھر اس کی شان تو عظیم ہے، تو گویا قرآن کے الفاظ اگر یا دین کے الفاظ یا ذکر ہو رہا ہے تو بندہ اس میں بلند آواز کرتا ہے تو گویا اپنی آواز کو اللہ کی آواز سے زیادہ بلند کر رہا ہے، بے ادبی کا ایک بہت بڑا مقام جو ہے وہ لے رہا ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ اعمال کا بالکل تباہ ہو جانا ہے، تو اس بندے کے اعمال ہی تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حدود شرعی کا قائم کرنا کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر کوئی حدود شرعی قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی کو سزا دینی ہے، کچھ کرنا ہے، تو مسجد کے اندر اگر کسی بندے نے زنا کیا ہے یا بے حیائی کی ہے یا گناہ کیا ہے، اس کے اوپر حد لگ گئی ہے، تو مسجد کے اندر کوئی حدود شرعی قائم نہیں کی جا سکتی، وہ اس کے علیحدہ جگہ ہیں، وہاں پہ کی جا سکتی ہے۔ تلواروں کا سوتنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکال لیں یا کچھ ایسی کچھ کر لیں یا آپس میں لڑائی جھگڑا کا مسئلہ بنا لیں، وہ بھی اجازت نہیں ہے، کہ آپ مسجد کے اندر ایسی چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت گاہیں بناؤ مسجد کے دروازوں پر، یعنی جو ہی بندہ باہر سے آئے، یہ دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حسین بتایا کہ جو ہی بندہ باہر سے آئے تو دروازے جو مسجد کے ہیں ان کے ساتھ طہارت گاہ ہو، تو وہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہو، لیکن ایک چیز اور ہے کہ جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پر ہوں کہ مسجد میں جہاں پر نماز پڑھی جائے وہاں پر بدبو ان کی نہ آئے، نہ ان کا، یعنی وہ دور ہونے چاہیے تھوڑے، تو اس طرح سے سلسلہ ہو جائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا جمعہ کے اوقات، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کو جو ہے معطر کر دو خوشبوؤں کے ساتھ، تو خوشبو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جس میں الکوہل نہ ہو وہ استعمال کرنی چاہیے، اور اس طرح سے دھیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی، اس کے مطابق جو مسجد کے بارے میں حکم تھا۔ اب جو رمضان شریف میں افطاری کرتے ہیں اس سے بھی بندے کو چاہیے کہ مسجد کا فرش نہ خراب کریں، تو اسی طرح وضو کرنے کے بعد بندے کے اعضاء جو ہیں ان پر اگر پانی ٹھہر جاتا ہے تو وہ پانی کو مسجد میں نہ لائیں، کیونکہ وہ پانی کے قطرے اگر مسجد میں گریں گے تو مسجد کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مسجد کے اندر اپنے پانی کے قطرے جو وضو کر کے آئیں تو وہ نہ گریں بلکہ صاف کر کے آئیں۔ تو مسجد میں بندے کو اگر چھینک آ جاتی ہے تو اس آواز کو آہستہ کر لے، اسی طرح کسی کو کھانسی آ جاتی ہے تو اپنی آواز کو آہستہ کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن ایک بات بڑے غور کی ہے، ڈکار نہیں لینا، کیونکہ ڈکار کو ضبط کرنا ہے، روک لینا ہے۔ ڈکار کی آواز نکالنے والے قیامت کے دن بھوکے رہیں گے، یہ بہت خطرہ، اس لیے ڈکار والی بات بچائیں اپنے آپ کو، ڈکار مسجد میں نہیں لینا، روکنا ہے۔ اسی طرح کسی بندے کو جمائی آتی ہے تو اس کو روکیں، اور جمائی کے وقت اگر آواز نکلتی ہے تو وہ تو بالکل ہی نہ نکالیں، کیونکہ وہ تو شیطان کی آواز ہے۔ تو باقی مسجد کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کافروں کو لے آتے ہیں، کافر بندہ اگر کوئی ہے وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، ویلکم ہے۔
لیکن ایک بندہ ہے ہی کافر، تو وہ آتا ہے اور مسجد کے اندر تو کافروں کا داخلہ جو ہے وہ روحانی برکات کو ساتھ لے جاتا ہے۔ یعنی جیسے بندہ ہوتا ہے نا، ایک مسجد میں جیسے بندہ جاتا ہے، ایک تو سامنے نظر آتا ہے پاک صاف ہر چیز اچھی، ایک ہوتا ہے بندے کو وہاں جا کر اندر سے روحانی تسکین ملتی ہے۔ اگر وہاں مسجد میں زیادہ کافر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس مسجد کے اندر جو ہے وہ روحانی تسکین چلی جائے گی، تو یہ کام خراب ہو جائے گا۔ مسجد میں ہنسنا جو ہے وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اس لیے مسجد میں ہنسنے سے بچیں۔ مسجد میں ری خارج نہ کریں، یعنی ہوا نکلنی ہے تو اس کو ذرا مسجد سے باہر جا کر خارج کر کے وضو کر کے پھر آئیں۔ تو اسی طرح اگر اعتکاف والا بندہ ہے تو وہ تھوڑا کھائے تاکہ اس کی ہوا زیادہ نہ نکلے اور وہ مسجد کو خراب نہ کرے، تو بہتر ہے کہ کھانا پینے میں ذرا احتیاط کرے۔ تو جو چیزیں گھن لانے والی ہیں وہ ان سے بندہ دور رہے۔ مسجد میں تھوکنا، لعاب دہن یا اس طرح کا وہ اجازت نہیں ہے کہ تھوک جو ہے کسی طرح ذرا بھر بھی قطرہ زمین پر یا مسجد پر نہ گرے۔ اسی طرح ناک جو ہے صاف کرنا، ناک میں سے کوئی کچھ ایسی گندگی بند مسجد کی جگہ پر نہ گرے، کیونکہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو فرمایا کہ اس کو دفن کیوں نہیں کیا، تو اتنا زیادہ یعنی کہ اس کا گناہ ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا ہے۔ ہم لوگ اکثر لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر ناک میں ہاتھ ڈال کے کر رہے ہوتے ہیں صفائی، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچ میں نیچے گرتا بھی رہتا ہے، تو وہ کچھ ایسے تھوڑا سا وہ بھی گناہ میں آتا ہے اور مسجد کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں وہ گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے دھیان رکھنا ہے۔ مسجد میں اپنے دل پر قابو رکھنا ہے۔ دل جو ہوتا ہے نا، کیونکہ دل میں ہی دیکھیں نا، بندہ جو ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی شکل کو نہیں دیکھتا، نہ اس کے کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے دل پر نظر رکھتا ہے، تو اس کے اعمال کی طرف دل جو خاص محور ہے اللہ کا، اس کی طرف نظر ہوتی ہے۔ تو اگر دل میں بندہ، کیونکہ اللہ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا، تو بندہ جب دل میں خالی رکھتا ہے، کسی چیز کی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، دل میں حسد نہیں رکھنا چاہیے، دل میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کسی چیز کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھنا چاہیے، غلط سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بندہ مسجد میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، مذاق، اشارہ بازی، شرارتیں اور دنیاوی باتیں بالکل نہ کرے، ان سب چیزوں سے بچے۔ مسجد میں مباح باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جیسے بندہ کہے السلام علیکم، دوسرا بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام، پھر وہ کہتا ہے کیا حال ہے، دوسرا کہتا ہے کدھر رہتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ سب مباح باتیں ہیں۔ صرف السلام علیکم اور وعلیکم السلام بہتر ہے، بس اس کے علاوہ آگے جو کام ہے سارا نا، وہ ایسا ہے جیسے وہ نیکیوں کو کھایا جا رہا ہے، آگ لکڑی کو جیسے کھا جاتی ہے، اسی طرح وہ بندہ اپنے نیک اعمال ختم کر رہا ہے۔ اور بعض بندے مسجد میں جاتے ہیں تو جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے اعمال نیک جو پہلے تھے وہ بھی ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں، گویا مسجد میں جانا ہی ان کے لیے نقصان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر جا کر باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، اور فضول گفتگو۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک دو باتیں یہ بتائیں کہ اگر بندہ کسی کے ساتھ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کہے کیا حال ہے، کیا کرتے ہو، کدھر ہوتے ہو آج کل کہاں کہاں رہتے ہو، کیا 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 ہے، یہ ساری چیزیں تباہی ہیں، اور یہ نیکیوں کو ختم کر کے بندہ وہاں سے اٹھتا ہے، تو یہ اس کی نیکیاں ایسے کھائی جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ فضول مباح باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں جن کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنی ہے۔ صرف جائز گفتگو جو ہوتی ہے وہ بھی اگر کوئی بہت ضروری بات ہے اس کے لیے اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کے 40 سال کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔
मस्जिद में दुनियावी बातें करने वालों के मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है जिससे फरिश्ते अल्लाह के हजूर उस बंदे की शिकायत करते हैं और फिर उनकी नमाज उनके मुंह पे मार दी जाती है। तो इस तरह की हालत होती है। तो बाज़ बंदे मस्जिद जाते हैं और मैंने अर्ज़ किया गुनाह ही लेकर वापस जाते हैं। तो ये बंदे को सोचना है कि अदब का मकाम है, जितना बाअदब बनेगा उतना बानसीब होगा, तो बेअदब बनेगा तो फिर बेनसीब होगा। तो इसलिए बिला ज़रूरत बात करने वालों पर अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। देखें ना, अगर किसी के घर में आप जाते हैं तो आप किसी के घर में जाएंगे तो आप पहले तो बात नहीं करेंगे, वही बात करेगा ना, घर वाला बात करेगा ना, उसकी बात सुनेंगे ना। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह की बात सुनो। अपनी बात करोगे वहां जाके तो फिर इसका मतलब है आप अपने आप को अल्लाह समझ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। तो ये है ना कि मस्जिद में जाकर खामोशी इख्तियार करनी है। मस्जिद का सबसे बड़ा अदब यही है कि वहाँ खामोश रहे बंदा और अल्लाह की बात जो बयान होती है ये वो सुने, या फिर तिलावत कलाम पाक करे या फिर नमाज पढ़े। तो इस तरह से अपना वक्त मस्जिद में गुजारे और मस्जिद की सफाई करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सफाई करना जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था, जो कुरान पाक के पहले सिपारे में मौजूद है कि मेरे घर को साफ़ सुथरा करो तवाफ़ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए। गोया मस्जिद की सफाई करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो मस्जिद से हदीस में है, इब्ने माजा में हदीस है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मस्जिद से कोई तकलीफ दे चीज़ को दूर करेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। तो ये कितनी हसीन बात है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महलों में मस्जिदें तामीर करने का हुक्म दिया और फरमाया कि उन्हें पाकीज़ा और मुअत्तिर रखा करो। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। एक हबशी मस्जिद की झाड़ू देता था तो वो मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा, लोगों ने बताया कि वो तो मर गया। अब ये हदीस में ये भी आता है वो मर्द था या औरत थी, तो वो मर गया। तो उसके बारे में फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसकी कब्र मुझे दिखाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और उसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। झाड़ू देने वाला बंदा, मस्जिद में जो झाड़ू देता है वो आम बंदा नहीं होता, उसकी शान बहुत बड़ी है, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का काम कर रहा है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हैं, तो वो काम करते थे। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों से कितना प्यार करते हैं जो मस्जिद में सफाई करने वाला होता है। तो कितनी बड़ी शान है ऐसे बंदे की। तो मस्जिद में किबला की तरफ आप जो है आप यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नाक से निकली हुई रींठ जो होती है वो देखी, तो खुरच कर उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई की, फिर उस पर ज़ाफ़रान लगाया, लेकिन नाराज़गी का इजहार किया। मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का गुबार खजूर की टहनी से खुद हटा दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी कौम के बारे में ना बताऊं जिसे खैर से कोई हिस्सा नहीं, यानी खैर से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ना उनका वज़ू है और ना उनकी नमाज है, ना उनकी ज़कात है, ना उनका हज है और ना उनके पास ईमान है। वो लोग अल्लाह ताला से दूर हो गए हैं। अर्ज किया, वो कौन लोग हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी उम्मत के वो लोग हैं जब उन्होंने आज़ान सुनी तो तैयारियों में लग गए, कामिल वज़ू किया, मस्जिदों की तरफ आ गए, 2 रकात नमाज उन्होंने पढ़ी जो तहियतुल मस्जिद होती, और मेहराब की तरफ पीठ फेर कर फिर दुनिया की गुफ्तगू में मशगूल हो गए, दुनियावी गुफ्तगू में मशगूल हो गए। कसम है
اللہ وحدہ لا شریک کی کہ فرشتے ان سے کہتے رہتے ہیں اے اللہ کے دشمنوں چپ ہو جاؤ، اے اللہ کے دشمنوں سکوت اختیار کرو، اے اللہ سے بغض کرنے والوں مت بولو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر جب وہ نماز ادا کر چکتے ہیں تو ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے مسجد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوتا ہے، وہ سکوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے۔ سکوت کا مطلب ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ اللہ کی بات سنے۔ وہ خود ہی باتیں شروع کر دے گا تو پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں ناپاک چیز لے جانا منع ہے۔ کیچڑ اگر بندے کی جوتوں میں پڑ جائے یا کسی جگہ لگ جائے تو مسجد کی دیوار کے ساتھ یا ستون یا کسی جگہ کے ساتھ اس کو پوچھنا صاف کرنا منع ہے۔ مسجد میں گندی اور بدبودار چیزیں کھا کر نہ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیاز، مولی، لہسن اور ایسی چیزیں بدبودار جو ہیں وہ کھا کر میری مسجد کے قریب ہی نہ آؤ، تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی سگریٹ اور بیڑی اور اس طرح کی پینے والا جو ہے وہ بھی جب منہ میں وہ چاہے چھوڑ کے جائے باہر، لیکن اس کے اندر منہ سے بدبو تو آتی ہے نا، تو وہ اندر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرشتے جو ہے ایسے بندے اس کے قریب نہیں آتے، اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز، لہسن اور ایسی بدبودار چیزیں جو ہیں وہ کھا کر مسجدوں کے میری مسجد کے قریب نہ آؤ۔ بیت الخلاء جو ہے وہ میں نے عرض کیا مسجد سے دور ہونا چاہیے تاکہ نمازیوں کو بدبو نہ آئے۔ بدبو پسینہ اگر بندے کے جسم سے آتا ہے، پسینہ آتا ہے تو بندے کو چاہیے کپڑے بدل کر آئے، غسل کر کے مسجد میں آئے، ایسے پسینے والے بدبودار لباس میں نہ آئے۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ شریعت کے اندر مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے یو کے میں یا اس طرح لوگوں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ اگر باہر کہیں جگہ کوئی جگہ ملتی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو اس کو مسئلے کا حل بناتے ہیں، لیکن شرعی طور پر جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ گم شدہ چیز اگر کوئی بندے کی گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان نہیں کرنا اس کا۔ تو مسجد میں اگر کوئی بندہ گم شدہ چیز کا پوچھے تو اس کو کہو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ہی ملنے دے، یعنی تجھے وہ چیز ملے ہی نہ۔ تو یہ اس طرح ہے، گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں ذکر اللہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، درود و سلام کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، نعت خوانی کر سکتے ہیں، دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں، دین اسلام سیکھ سکتے ہیں، اور سیرت النبی، میلاد النبی جو نیک سب کام اچھے کر سکتے ہیں۔ مسجد میں 2 آیتوں کا سیکھنا وہ 2 اونٹوں کا قربان کرنے سے بھی بہتر ہے۔ کھانا پینا سونا یعنی مسجد کے اندر جائز نہیں ہے، مگر اعتکاف ہو تو پھر جیسے آپ اعتکاف رمضان جیسے ہوتا ہے۔ اذان کے وقت باتیں کرنا خاتمہ بالخیر خطرے میں جا پڑتا ہے، یعنی ایسا بندہ جو اذان کے وقت بولتا رہتا ہے وہ اس کو خیر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا خاتمہ جب ہوگا، مرے گا، تو خطرہ ہے کہ وہ اس کی موت جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو، کیونکہ وہ بندہ جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اس کو خطرہ ہونا چاہیے کہ اس کی مرنے کے وقت ایسا نہ ہو کہ اس کی ایمان پر موت نہ ہو۔ تو یہ خطرہ موجود ہے، اس لیے اذان کو بڑے غور سے سنا کریں، اور اس کے بعد اذان جب آئے تو خاموش ہو جائیں، سب باتیں بند کر دیں، اس کے بعد میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، آج کل لوگوں نے فرقوں کی ملکیت بنا لی ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیں نا حالات کیسے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید جو تھا، اس نے ایک دفعہ اپنی بیگم زبیدہ خاتون کو کہا کہ آج شام تک تو میری سلطنت سے باہر نکل جا، نہ نکلی تو تجھے طلاق۔ بعد میں خلیفہ ہارون رشید پریشان بھی ہوا، پچھتایا اس پہ، اور زبیدہ بھی پریشان ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں تیز سواریاں تو نہ تھیں،
اور سلطنت جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی وہاں سے وہ دور نکل کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مسئلہ ہوا کہ اب وہ کیا کرے، اس مسئلے کا کیا کیا جائے۔ تو کیا ہوا کہ اس وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے زبیدہ کو فرمایا تو اس طرح کر، مسجد چلی جا، کیونکہ مسجد جو ہے نا وہ خلیفہ کی سلطنت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا وہ مسجد میں چلی گئی، تو اس طرح سے وہ طلاق والے معاملے سے بچ گئی۔ تو مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی ہوتی ہیں، اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ جو ایک ہے اسی کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کیونکہ ذکر اللہ جو ہے مسجد کے اندر جب ہوتا ہے تو سکون قلب مل جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مسجد جو ہے مومن جو ہے وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے، اتنا اطمینان ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے نا وہ مسجد میں اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پرندہ جو ہے پنجرے کے اندر آیا بیٹھا ہو۔ عبادت خدا تعالیٰ کے لیے پرسکون اور پاکیزہ ماحول جو ہے وہ مسجد مہیا کرتی ہے۔ با جماعت نماز بندے کے اندر وحدت کا منظر پیش کرتی ہے، نظم و ضبط لاتی ہے، تنظیم لاتی ہے۔ علوم دین کی اشاعت کا گھر ہے مسجد، اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے، مساوات، اخوت، ہمدردی اور ایک دوسرے سے تعاون کا سبق ملتا ہے۔ مسجد میں مرکز کی حیثیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک مرکز ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارے لیے جو اس نے اپنے ہاں سے زندگی گزارنے کا ایک جو قانون دیا ہے وہ مسجد اس کو ہم تک بخوبی پہنچا دیتی ہے۔ روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت ہو جاتی ہے، جسمانی اور روحانی صفائی بھی مسجد میں ہی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، اور تسکین کا ایک انمول ذریعہ ہے۔ مسجد کا ادب کریں، مسجد کا احترام کریں، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا احترام کر کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، آمین۔